جو یورپین یونین میں ہے. تو یورپین یونین کے ملک کا جس کے پاس نیشنلٹی یا پاسپورٹ ہو وہ تو بھائی آج اسرائیل جا سکتا ہے. تو اب کیا ان کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی جاؤ نا اسرائیل, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آپ اف آئی ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک, آپ ڈیول نیشنل بھی ہیں؟ جی اچھا, تو کون سے ملک کی نیشنلٹی آپ؟ نیدرلینڈس. اچھا, نیدرلینڈس کی. یہ لوگ بھی کہتے ہیں یو کے کی نیشنلٹی لے کے پھر وہی میں نے پوچھنا تھا. کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ میں تو جا نہیں سکتا ورنہ میں چلا جاتا. تو بھائی تمہارا پاسپورٹ تو انجینئر صاحب نے ارینج کر دیا, جاؤ, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, یہ صرف میرے بھائی آپ لوگوں کا خون کرواتے ہیں. تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو شیر افضل مروت نے کہا, کیا وہ غلط کا ہے؟ ہونا چاہیے تھا شیر افضل مروت صاحب کو جھوٹا ثابت کرتے تقی عثمانی صاحب, اسی شام کو ویڈیو بناتے کہ دیکھو میں اپنی یہ گاڑیاں بیچ رہا ہوں اور یہ میں غزہ کے مسلمانوں کو پاکستان سے روانہ کر رہا ہوں, یہ لو آ جاؤ آ کے دیکھ لو. اس کی بجائے لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک عالم دین کی توہین کر دی. وہ عالم دین جب دعوے اتنے بڑے بڑے کرے گا تو توہین تو آٹومیٹکلی ہوگی نا. ٹھیک ہے, جب آپ اتنی بڑی بڑی چھوڑیں گے جو آپ سے سنبھالی نہ جائے تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اور پھر جو ریئلٹی بتاتا ہے اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ, بے شرمی کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں اور مجھے جوڑ رہے ہیں کہ میں جناب ٹرمپ کے بیانیوں کو لے کے چل رہا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں جی ٹرمپ کے اوپر بھی اور اس کے نجائز بچے اسرائیل کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں. اور یہاں پہ بھی جو مولوی اور ان کی جو جائز اولادیں ہیں جو میرے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں نے کیوں انہیں سپورٹ کرنا ہے؟ میں نے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ آپشن پیش کیا تھا کہ اگر مسلمان ملک لڑنے کے قابل نہیں ہے نا, جو نظر بھی آ رہا ہے, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ 57 اسلامک ملک ہیں, مواخات کریں جو رسول اللہ نے کی تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کو بزدلی دکھائی تھی جو مہاجر بلوا لیے تھے مدینہ شریف؟ ٹھیک ہے, تو ہجرت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مار دیں گے ان کو. 80 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. ہاں, جو مجاہدین ہیں جن کے پاس ہنر ہے, لڑنا چاہتے ہیں, وہ بے شک ادھر رہے, لیکن وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کو, عورتوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے, ان کو تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز نہ کیا جائے. دیکھ لیں جو فلسطین کے پناہ گزین کیمپ تھے اس میں 30 نسلیں ان کی جوان ہو چکی ہیں. جو 48 اور 67 کے نکلے میں وہ آج تک واپس نہیں آ سکے. تو مجھے بتائیں یہ غزہ کے لوگ بےچارے کیسے واپس آئیں گے؟ کیونکہ وہ اس وقت طاقتور ہیں. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک بندے نے جناب وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے تو کون سا ملک جیتے گا. اور بھائی پاکستان اور اسرائیل کی اگر جنگ ہو نا اور دنیا میں اور کوئی دوسرا ملک نہ ہو جو اسرائیل کو سپورٹ کرے, پھر تو پاکستان جیت جائے گا. لیکن ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ اسرائیل اکیلا ملک نہیں ہے, 50 کے قریب نیٹو کے ممالک اس میں شامل ہیں. اور میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہو تو ترکی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. ترکی کی فوج پاکستان کے خلاف لڑے گی نیٹو میں ہوتے ہوئے. آج بھی نیٹو میں سب سے زیادہ فوج ترکی کی ہے. تو پھر میں پوچھوں گا بھی مسلمانوں کا لیڈر, ایک لیڈر تو یہاں ڈیالہ میں باندھا ہے, دوسرا لیڈر جو طیب اردغان ہے وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہوگا کیونکہ ان کا معاہدہ ہے نیٹو کے ساتھ. تو طیب اردغان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ نیٹو سے علیحدگی کا اعلان کر دے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کر دے؟ نہیں کر سکتے بھائی. یہ سارے صرف جذباتی تقریریں کر سکتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان اگر آج جنگ لڑتا ہے وہ جنگ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگی, وہ جنگ امریکہ کے خلاف ہوگی, وہ گریٹ برٹن کے خلاف ہوگی, وہ فرانس کے خلاف ہوگی, وہ نیٹو کے 50 کے قریب ملکوں کے خلاف ہوگی, جس میں کم از کم 2 اسلامک ملک تو ہیں, البانیہ اور ترکی. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں اکیلا پاکستان لڑ سکتا ہے؟ ہم 25 کی 25 کروڑ عوام کو بھی فوجی بنا لینا تب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اب جو باتیں ان کو ہم ریئلٹی کے طور پہ بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں جی بزدلی ہے. تو جاؤ نا یار, جاتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ان میں سے جا رہا. جب تم نے بھی ولاگ بنانے ہیں اور میں نے بھی یوٹیوب کے اوپر ریئلسٹک پکچر لوگوں کے سامنے رکھنی ہے تو تم میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ مجھے جھوٹا ثابت کرو, تقی عثمانی صاحب کو کندھوں پہ اٹھاؤ, مفتی منیب کو کندھوں پہ اٹھاؤ اور پیدل جو ہے بارڈر کراس کر جاؤ. یار مجھے جھوٹا ثابت کرو, یا ان کے بچے جائیں وہاں پہ. کوئی بھی نہیں جائے گا بھائی. یہ صرف مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں
گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل دور ہیں، اور جو انہیں حقیقت بتاتا ہے کہ بھائی یہ اسے کہتے ہیں جہاد کے منکر ہیں. بھائی جہاد کا منکر تو ہے ہی کافر. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاد فرض کس وقت ہوتا ہے، اور اگر جہاد فرض ہو جائے تو اس وقت آپ نے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے، اسلام نے ان چیزوں کی شرائط رکھی ہیں، ان کے ساتھ ہوگا، نہ کہ یہ کہ آپ نے جذباتی طور پہ سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر جو ہے وہ گولیوں کو روکنا ہے. وہ سلطان رائی روک سکتا ہے بھائی، یا کوئی صوفی بزرگ روک سکتے ہیں، ہم بیلچوں پہ گولی نہیں روک سکتے بھائی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے سسٹم کا حصہ بن جائیں کہ جس میں نہ دنیا کی کامیابی ہو اور نہ آخرت کی کامیابی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم نے عقل اور شعور کو استعمال کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے مواخات کا جو ایک کنسپٹ دیا وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ دیا تھا، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو عام ہیں، 80 لاکھ کے قریب لوگ، اور اس کے پیچھے پورا ٹریک ریکارڈ ہے. 1948 کے نکلے ہوئے آج تک واپس نہیں آ سکے فلسطین، 1967 کے آج تک واپس نہیں آ سکے. یہ جو بیچارے نکلے ہوئے ہیں، یہ جب واپس آتے ہیں اوپر سے بم مارتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں. تو بھائی اس وقت جان بچانا فرض ہے. ان لوگوں کو تو کم از کم مسلمان ملک جو ہے پناہ دے، اور جو لڑنے والے مجاہدین ہیں، جو کانفیڈنٹ ہیں، وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں. ان کو کون کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مشن چھوڑ دیں، نعوذ باللہ. لیکن عورتوں اور بچوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو تختہ مشق نہ بنایا جائے. تو اس طرح میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں اور پھر بے عزت ہوتے ہیں. مجھے بھی لوگ ای میل کر رہے ہیں، جی انجینئر صاحب آپ نے کیا کہہ دیا. جب میں ان کو پوری ویڈیو بھیجتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے صوفیوں کے چہرے بے نقاب کیے، اللہ نے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے موٹیویشنل سپیکرز کو ننگا کر دیا، مولویوں کے فرنٹ مین لوگ جو صرف ویلاگ بنانے اور اپنے ڈالرز پورے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کو بے نقاب کر دیا. اللہ کا شکر ہے، ہم پوری سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. میں بھی یہ ساری مکاری کر سکتا تھا یار، اگر تقی عثمانی نہیں گیا، ٹھیک ہے جی، کوئی فرنٹ مین نہیں گیا جہاد کے لیے، کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں گیا، تو میں بھی نہ جاتا اور میں بھی ان کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا. لوگ آج ایسے جناب کہہ رہے تھے انجینئر صاحب نے کیا تقریر کر دی. لیکن انجینئر منافق نہیں ہے نا بھائی، انجینئر کو اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے نا بھائی. انجینئر کو پتہ ہے کہ اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے نا. میں کیا دھوکہ دے رہا ہوں عوام کو، میں ہاتھی کے دانت کیا شو کر رہا ہوں. تو جو میرے دل میں تھا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات تھی، میں نے بتائی، چاہے وہ پبلک کو بری لگے یا اچھی لگے. میں نے تو اتنی جو ہے وہ پاپولر پولیٹیکل جماعت کا لحاظ نہیں کیا جو کلٹ بن چکی تھی اور ان کا لیڈر، اور اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں سرخرو کیا. مولوی تو شاہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی آخری سانس لے رہے ہیں اور ان کے ماننے والے. ٹھیک ہے، اور یہ طاقت ہے سچائی کی اور اخلاص کی. ورنہ مجھے بتائیں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے. اللہ نے لاکھوں آج اسٹوڈنٹس دیے ہیں، اس سچائی کی برکت سے دیے ہیں، جنہوں نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں. اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ان مولویوں کی بھی میمز بن رہی ہیں، ان موٹیویشنل سپیکرز کی بھی میمز بن رہی ہیں، ان مولویوں کے فرنٹ مینوں کی بھی میمز بن رہی ہیں، ان مفتیوں کی بھی میمز بن رہی ہیں، اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا، لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ جو لوگ میمز بنا رہے ہیں واقعی ان لوگوں کو علمی بات سمجھ نہیں آتی ہے. ان کا علاج میمز ہی ہے. لو سامو، دیسی فنکار، اولڈز آر نتھنگ، یہ سارے وہ چینلز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ان کو بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، عمیر بھائی تصویر بنوا لیں، ٹھیک ہے، اور اپنا نام لکھوا دیں آپ فلسطین والی جنگ میں. میں آپ کا نام نوٹ کر لوں گا، جس دن میں گیا انشاءاللہ آپ سے بھی رابطہ کروں گا. ٹھیک ہے، تصویر کھنچوائیں.